السلام علیکم۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ اپنے صدائے محرومین چینل کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم سول کورٹ میں موجود ہیں اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیوانی معاملات کہا جاتا ہے کہ انسان کو دیوانہ کر دیتے ہیں، اور آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ایک غیر ضروری طوالت کا شکار ہیں، یعنی انصاف لینے کی غرض سے وہ کافی عرصے سے برسر پیکار ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا انصاف کی جنگ لڑتے ہوئے، اور یہ بھی ابھی تک مکمل ایک ثابت قدمی کے ساتھ اس کیس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا چونکہ صدائے محرومین چینل ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے ان سے گفتگو کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ نظام کا نعرہ لگانے والے اس طرف ابھی تک توجہ نہیں دے رہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں محترمہ سمینہ کوثر صاحبہ سے۔ جی، آپ بتائیے جی مختصراً ذرا بلند آواز میں کہ کیا آپ کا معاملہ ہے؟ سر، میں سمجھتی ہوں کہ عدالتی نظام جو ہے وہاں پہ انصاف لینا مشکل ہی نہیں، بہت ناممکن بات ہو گئی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں 43 سال ہو گئے ہیں اپنی پراپرٹی کا قبضہ لینے کے لیے۔ تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ 79 میں انہوں نے یہ 76 میں پراپرٹی پرچیز کی، اور پھر انہوں نے سیٹل، کیونکہ یہ ویکیو پراپرٹی ہے، یہ واقعہ مین مکلور کمرشل مارکیٹ ہے، اس میں 3 دکانیں اور 3 رہائشی پورشن کے طور پہ یہ الاٹ ہوئی تھی۔ اس میں 3 خسرے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ایک خسرہ جو ہے وہ گر گیا تھا 1954 میں، اور اس کے بعد جو ہے دیگر ہماری جو پراپرٹی، جو اب ہماری پراپرٹی ہے، اس پہ دیگر جو لاٹی تھے خسران کے، انہوں نے اس پہ غیر قانونی تعمیر کر لی۔ جب اثر انہوں تعمیر ہو رہی تھی تو اس دوران انہوں نے مفت کمال سمجھ کے ہماری پراپرٹی پہ جو ہے ناجائز تعمیر کر لی، غیر قانونی تعمیر کر لی۔ اور ایک شخص جو بشیر احمد تھا، اس نے باقاعدہ سے عدالت میں ایک جعلی ڈاکومنٹ بنایا جس کو اس نے پی ٹی ڈی شو کیا عدالت میں، اور وہ 43 سال 2010 تک 33 سال بنتے ہیں، تو وہ 2010 تک وہ اس کو کلیم کرتا رہا کہ یہ مجھے سیٹلمنٹ سے لاٹ ہوئی ہے، جبکہ اس کی جو ایک شاپ تھی جس پہ وہ قابض تھا، اس کو پی ٹی ڈی نہیں ایشو ہوا تھا، وہ باہر مین مکلور روڈ پہ تھی، اور اس کا جو رقبہ ریونیو ریکارڈ میں 112 مربع فٹ بنتا ہے، جبکہ وہ اس نے عدالت میں باقاعدہ سے اس کو کس طریقے سے پلیڈ کیا کہ ججز بھی اس میں وہ صحیح طرح سے فیصلہ نہیں کر سکے، اور انہوں نے جو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اس بندے نے ہماری پراپرٹی جو ہے وہ عدالت میں یہ کہہ کے لی کہ جی یہ مجھے سیٹلمنٹ سے لوٹ گئی ہے، جبکہ سیٹلمنٹ سے تو میرے والد صاحب کے فیور میں جو انکروچمنٹ کا کیس تھا وہ ان کے حق میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا تھا۔ ہم تو سول کورٹ صرف قبضہ لینے کی غرض سے آئے تھے، انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا ویکیو پراپرٹی کے لیے۔ تو جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہی پراپرٹی کا قبضہ دلانے کا مجاز ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا یہ موقف ہے کہ سول کورٹ کو جی یہ جورسڈکشن حاصل نہیں ہے؟ بالکل، یہ سول کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، یہ جورسڈکشن سیٹلمنٹ کی تھی، اور وہاں سے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہمارے پاس قبضہ دلانے کی جورسڈکشن نہیں ہے، تو انہوں نے ہمیں سول کورٹ رجوع کرنے کے لیے مشورہ دیا، اور میرے والد صاحب نے جو ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ قانون کے بارے میں اتنی ان کو اویئرنیس نہیں تھی، تو انہوں نے سوٹ فار پوزیشن دائر کیا، پھر اس کی اپیل میں ہوئی، وہ مخالفین اس کی اپیل میں گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایٹ دا اینڈ ہم ایگزیکیوشن میں گئے، ایگزیکیوشن خارج ہوئی، اور پھر اس کے اپیل کے فیصلے میں جو ہے اس نے ہماری پراپرٹی جو ہے ایک پنچایتی فیصلے کے تحت وہ اس نے یہ ہماری پراپرٹی جبراً ہتھیائی کہ جی یہ مجھے سیٹلمنٹ سے لاٹ ہوئی ہے، یہ مجھے میری ملکیت ہے۔ کیا اس پنچایتی فیصلے میں جی آپ کی مرضی کا عمل دخل نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں تھا۔ میرے والد صاحب کے جو سراؤنڈنگ میں جو لوگ تھے، انہوں نے ان کو زبردستی ان کو ڈرایا دھمکایا، اور وہ ڈر گئے کہ تم نے اپنی اولاد کو مروانا ہے، خون خرابہ ہوگا، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ لاچار ہو کے تو یہ ایک بیان پہ سائن کر دیے، جو کہ ڈگری ابھی بھی ہمارے حق میں بول رہی ہے۔ اس کے اگینسٹ جو ہے مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ جب سول کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو یہاں پہ نہ تو وہ ڈگری جو ہے وہ بھی میں نہیں اس کو مانتی،
ہمیں صرف ہماری پراپرٹی کا قبضہ دلایا جائے، کیونکہ جب سے میں نکلی ہوں میرے والد صاحب بہت ضعیف ہو گئے تھے. میں ان کی بیماری کو اور ضعیف العمری کو دیکھتے ہوئے میں نکلی گھر سے اپنا حق لینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ رائٹ دیا کہ تم اس فیصلے کو چیلنج کرو. کیونکہ ہم ان کی بیماری کی وجہ سے، ان کی برین سرجری ہو رہی تھی، ان کا دماغ بھی ٹھیک نہیں رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوتے رہے ان کے، تو ہم اس وجہ سے لیٹ ہم نے اس کو چیلنج کیا. لیکن اب میں جب آئی ہوں تو قبضہ مافیا نے انہوں نے مجھے ہراساں کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. مجھے وہ میرا پیچھا کرتے ہیں، ہمارا گیٹ کاٹ دیا ہوا ہے، پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. میں نے جگہ جگہ درخواستیں دی ہیں، انہوں نے، پولیس نے میری ہی درخواست کو جھوٹا بنا کے، بجائے ان کے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، مجھے جھوٹا بنانے کی انہوں نے سازشیں شروع کر دیں. اب میں نے جب یہ محکمانہ طور پہ میں نے ساری اپنے کیس کی حد تک جو پراپرٹی کے ایویڈنس اکٹھے کیے، ریونیو ریکارڈ اکٹھا کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ اس پراپرٹی کا نقشہ میٹروپولیٹن کارپوریشن سے غائب کروا دیا گیا ہوا ہے. کچہری میں جو ہے اس پراپرٹی کے تتمے میں اس کی غلط ڈائمنشن دی گئی ہیں، تاکہ جو انہوں نے انکروچ کیا ہوا رقبہ وہ انہوں نے اس کے ٹوٹل رقبے میں شامل کر کے وہ اس کو کہ جو ڈیوڑی ہے، یہ ایکچولی ڈیوڑی کا رول ہے، تو انہوں نے اس ڈیوڑی کو جو ہے وہ الگ سے کر دیا. اور پیچھے جو ہے 77 کی یہ جو ایک ٹرائی اینگل ہے جس کا نقشہ ہماری پراپرٹی میں ریونیو ریکارڈ میں ہے، اس کے مطابق ریونیو ریکارڈ میں یہ رقبہ جو ہے دونوں لمبائیوں کا 77 فٹ لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ 66 فٹ ہے. یہ اتنی بڑی کرپشن ہے. اس کے علاوہ یہ سینٹرل گورنمنٹ پراپرٹی ہے اور کچہری کے ریکارڈ میں اس کو ایک فرضی مالکان کے نام پہ اس کے رجسٹر کروایا ہوا ہے، جس کی میں نے مصدقہ کاپیاں بھی لی ہیں. میری کہیں داد رسی نہیں ہو رہی، کوئی نہیں میری بات سن رہا. میں ڈیمارکیشن کے لیے جاتی ہوں تو ڈیمارکیشن بھی کے لیے بھی مجھے ٹال دیا جاتا ہے. پٹواری نے بھی جو ہے وہ میری فیور میں رپورٹ نہیں بنائی ابھی کہ جی ان کی پراپرٹی پہ جو ہے وہ ناجائز قبضہ ہے. میں تھک چکی ہوں. میں جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے وہ قبضہ مافیا کے اتنے خلاف ہیں. میں ان تک اپنی یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ انڈیا پاکستان کی سیپریشن کو 70 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور ابھی بھی بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جن پہ قبضہ مافیا ناصر نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح ہماری بھی پراپرٹی انہی پراپرٹیز میں سے ایک ہے جس پہ 43 سال ہو گئے ہمیں ہماری پراپرٹی کا قبضہ نہیں مل سکا. میرے والد صاحب جو ہے وہ 43 سال کیس لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلے گئے، انہیں ان کا حق نہیں مل سکا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میری آواز جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے ان تک پہنچائی جائے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب تک میری آواز پہنچائی جائے کہ میری کہیں بھی داد رسی نہیں ہو رہی. مجھے اس قبضہ مافیا کے شکنجوں سے نجات دلائی جائے، ہمیں ہمارا قبضہ واپس دلایا جائے، اور اس پراپرٹی کو جو ناجائز تجاوزات ہوئے ہیں اس کو گرانے کے آرڈر جاری کیے جائیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھی کہانی ایک مظلوم کی، اور نہ جانے کتنے مظلوم اور دکھی سائلین جو ہے وہ انصاف کے منتظر ہیں. بہت کچھ کہا جاتا ہے، اپنی کارکردگی کا بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. اور حکام سے یہ درخواست ہے کہ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ قبضہ مافیا پہ ہم نے ہاتھ ڈال دیا ہے، کیا اس کے پیچھے صرف کوئی سیاسی مقاصد تو نہیں؟ اور اگر کوئی غیر سیاسی نان پولیٹیکل لوگ جو ناانصافی کا شکار ہیں، ان کی جو اشکشوئی ضرور ہونی چاہیے. حکام بالا کو اس پر سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی قانونی موشگافیاں حائل میں نہ ہوں تو ایس ایس پی صاحب کو چاہیے کہ ان کی داد رسی کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور صدائے محرومین چینل دیکھتے رہیں.